سایہ سر سے اٹھ چکا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیمی کی زندگی گزاری. آج امہ ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان جو یتیموں کی کفالت کر رہا ہے، ان کی تعلیم و تعلم کے انتظامات کر رہا ہے، در حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات کی برکت ہے. اور الحمدللہ امہ ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان جو امہ چلڈرن اکیڈمی ہے، وہاں پر جو اعلیٰ تعلیم فراہم کر رہا ہے یتیم بچوں، صرف تعلیم نہیں فراہم کر رہا. اگر ہمارے بانی و چیئرمین مولانا ادریس صاحب وہاں پر یتیم بچوں کو جمع کرتے، جمع کرنے کے بعد وہاں پر ان کو کھانے پینے کا انتظام کر دیا جاتا اور دیگر چیزوں کا انتظام کیا جاتا، تو یہ تب بھی بہت بڑی سعادت ہوتی. لیکن وہاں پر کفالت کے ساتھ ساتھ ان کو اعلیٰ تعلیم دی جا رہی ہے، اور اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر حسن انتظام ہے، شاندار ہے، اور شاندار انداز کے اندر یتیم بچوں کی کفالت کا سلسلہ ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہے، اس کی مثال نہیں ملتی. اور قرآن و حدیث کے اندر درجنوں مقامات کے اندر یتیموں کی کفالت کا ذکر ہے، ترغیب دی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے کہ تم نے یتیموں کی کفالت کرنی ہے، ان کی پرورش کرنی ہے. یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ھکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کل جنت کے اندر جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 انگلیاں ملی ہوئی ہے، اس طرح وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ان کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کا انتظام، اس کے ساتھ قرآن پاک اور احادیث کی شاندار تعلیم دی جا رہی ہے. اور اسی طرح جو ان کو میٹرک تک اعلیٰ تعلیم دینے کے بعد اور جب وہاں سے یتیم بچے امہ چلڈرن اکیڈمی سے سند فراغت حاصل کرتے ہیں تو اس کے بعد کالجز کے اندر اور یونیورسٹیز کے اندر ان کو اسکالرشپ کے انتظامات کیے جاتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بچے وہاں پر کپڑے استعمال کرتے ہیں، ان کی تعلیم کا ڈریس الگ ہے، اس کا یونیفارم الگ ہے. اور رات کو جب وہ بچے سوتے ہیں تو رات کا ڈریس اور یونیفارم الگ ہے. وہ بچے عصر کے بعد جب ورزش کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، کھیلتے ہیں اور جسمانی اور ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اس کا ڈریس الگ ہے. آپ وہاں پر جائیے گا، آپ کو دارالعلوم کراچی کے شاندار عمارات اور طرز تعمیر نظر آئے گی اور آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. در حقیقت جو ہمارے ذہنوں میں ایک تصور ہے کہ یتیم بچوں کو جمع کیا جاتا ہے، صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، تعلیم و تعلم کا خیال نہیں رکھا جاتا، در حقیقت صفائی کا اعلیٰ نظام ہے اور انٹرنیشنل لیول کی فیسلٹیز دی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب یہ بچے وہاں پر میٹرک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد BA BSc اور دیگر اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک کے مختلف یونیورسٹیز کا انتخاب کرتے ہیں تو وہاں تک ان بچوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے، تعاون کیا جاتا ہے. کوئی بچہ اگر امہ چلڈرن اکیڈمی کے اندر آتا ہے، اس کی مائی کہتی ہے کہ یہ تو اب میری کل کائنات ہے، یہ میرا سرمایہ حیات ہے، اس کے بعد تو اس کے باپ کے جانے کے بعد میرا تو کوئی نہیں ہے. تو اس مائی کو یقین دلایا جاتا ہے، بلکہ در حقیقت ماہانہ اس کو وظیفہ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس مائی کے گھر کو تیار کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مطبخ کا انتظام ہے، جو مدم کا انتظام ہے، جو وہاں پر بچوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے، انٹرنیشنل فیسلٹیز کے طور پر، انٹرنیشنل سہولیات کے طور پر آپ جو میں دعوے کر رہا ہوں، الحمدللہ میں اپنے دعووں کے اندر سچا ہوں. یہاں پر جو حضرات موجود ہیں، جو ہمارے نمایاں افراد مختلف شعبہ زندگی کے موجود ہیں اور آگے جو زعماء ملت تشریف لائیں گے، انہوں نے بھی امہ چلڈرن اکیڈمی کا معائنہ کیا، ان کا دل باغ باغ ہو گیا. الحمدللہ یہ بھی پاکستان کو یہ فخر حاصل ہوا کہ پاکستان نے در حقیقت اہلیان پاکستان نے امہ
चिल्ड्रन एकेडमी में बच्चों की कफालत का सिलसिला किया तो मैं जिक्र कर रहा था मतअम व मतबख का शानदार निजाम, उसके साथ अंदर जो टेक्निकल कॉलेज और तालीम व ताल्लुम का सिलसिला है उसका शानदार इंतजाम व इंसराम, इसके साथ आप वहां की मस्जिद जाकर देखेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा, आपको कल्बी सुकून मिलेगा, आपको कल्बी राहत महसूस होगी। इसके साथ साथ जो वहां पर बच्चों के जो हॉस्टल है वो शानदार इंतजाम व इंसराम, शानदार इमारतें, सफाई का आला निजाम। इसके साथ साथ बच्चों को अगर बच्चों के कपड़े धोने हैं तो वहां पर लॉन्ड्री का इंतजाम है, धोबी का इंतजाम है। अगर वो यतीम बच्चे अगर उनको कपड़े से भी